فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود۔ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز زندگی۔ بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند۔ سفر زندگی کے لیے برگ و ساز، سفر ہے حقیقت حضر ہے مجاز۔ الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے۔ ہوا جب اسے سامنا موت کا، کٹھن تھا بڑا تھامنا موت کا۔ اتر کر جہان مکافات میں، رہی زندگی موت کی گھات میں۔ مذاق دوئی سے بنی زوج زوج، اٹھی دشت و کوثار سے فوج فوج۔ گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے۔ سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات۔ بڑی تیز جولاں بڑی زود رس، ازل سے ابد تک رمے یک نفس۔ زمانے کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے۔ پانچواں بند ہے۔ اس بند کے اشعار میں علامہ اقبال مزید ایک قدم آگے بڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی فکر و نظر میں زندگی کی کچھ ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو عمومی سطح پر انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتی ہیں۔ چنانچہ ان اشعار میں وہ اسی نوعیت کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، زندگی میں کہیں کہیں جو سکون اور ٹھہراؤ سا نظر آتا ہے، یہ تو دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ حرکت ہی حقیقی زندگی ہے۔ بے شک ظاہر آنکھ اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکے، لیکن امر واقع ہے کہ کائنات کا ہر ایک ذرہ اس اضطراب سے دوچار ہے اور حرکت میں ہے۔ اسی پس منظر میں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ انسانی وجود بھی ہر لمحے متحرک رہتا ہے اور مختلف جہتوں سے ہمکنار رہتا ہے۔ اے دانشمند انسان، حیرت ہے کہ تو اب بھی زندگی کو ایک ایسا راز تصور کرتا ہے جو افشا نہیں ہوا، حالانکہ یہ بنیادی حقیقت ہے کہ زندگی تو بلند پروازی اور عروج و ارتقاء سے عبارت ہے۔ جان لے کہ زندگی تو بے شمار بلندیوں اور پستیوں سے ہو کر گزری ہے، حرکت اور گردش اس کی سرشت ہے۔ اس کو تو منزل تک رسائی سے زیادہ سفر ہی پسند ہے، وہ کسی پڑاؤ پہ رکنے کا نام نہیں۔ یہ جو سفر ہے یہ زندگی کے لیے ساز و سامان کی حیثیت رکھتا ہے۔ سفر حقیقت اور اپنے گھر میں ٹھہرنا یعنی کسی ایک مقام پہ ٹھہرے رہنا مجاز ہے۔ زندگی کو اسی میں لطف آتا ہے کہ یہ تڑپتے پھڑکتے اور کبھی الجھے اور پھر سلجھ جائے، یعنی مصیبتوں میں گھر کر ان پر قابو پائے، راستے کی تمام رکاوٹوں کو سر کرے۔ کشمکش میں رہنا، یہی ہنگامے اس کے لیے آرام و سکون کا باعث ہے۔ جب زندگی کو موت کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو اس کی زد سے بچ کر نکلنا بہت مشکل تھا، لیکن اس نے موت کو مات دے دی۔ جب زندگی نے انتقام لینے کی ٹھان لی تو ہر وقت موت کو شکست دینے کے لیے موقع کی طاق میں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اس لیے زندگی بھی نر اور مادے کے ملنے سے جوڑا بن گئی، اور اس طرح وہ پہاڑوں اور جنگلوں سے بے شمار فوجوں کے روپ میں ظاہر ہوتی۔ کبھی زندگی کی شاخ سے پھول ٹوٹے اور کبھی اس پر کھلے، یعنی زندگی کا سفر موجود سے ناموجود کی طرف اور ناموجود سے موجود کی طرف جاری و ساری ہے۔ بے خبر لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ زندگی فانی ہے، یہ درست نہیں۔ سچ یہ ہے کہ زندگی کا نقش بنتا ہے یعنی مٹ کر ظاہر ہوتا ہے، اس کا مٹنا ہی اسی کی نمود ہے۔ زندگی کی رفتار بہت تیز ہے، یہ جہاں چاہے فوراً پہنچ جاتی ہے اور ایک سانس کے آنے جانے کے صورت میں اپنے ہونے کا ثبوت فراہم کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ ہمیش رہے گی۔
زمانہ جو دنوں کی زنجیر ہے، یہ سانسوں کی گردش اور حرکت کا ہی دوسرا نام ہے، یعنی زمانہ زندگی کی روانی ہی کا نام ہے۔ فریب نظر، نظر کا دھوکہ، سکون و ثبات، رکا ہوا ٹھہرا ہوا، تڑپتا ہے بے چین ہے، کاروان وجود، زندگی کا قافلہ مراد ہے۔ شان موجود، موجودات کی شان، ذوق پرواز، اڑان کا شوق، پست و بلند، پستی اور بلندی، مراد زندگی کی اونچ نیچ۔ سفر، حرکت میں رہنا، منزل رکنا، برگ و ساز، مراد ساز و سامان، حقیقت کہتے ہیں اصل کو۔ حضر، ایک جگہ پہ رکے رہنا، مجاز کہتے ہیں بے حقیقت۔ الجھ کر سلجھنے میں، پھنس کر نکلنے میں۔ کٹھن، مشکل، تھامنا پکڑنا، مکافات، جزا اور سزا، گھات میں طاق میں، مذاق دوئی، دو ہونے کا شوق، زوج زوج، جوڑا جوڑا، دشت و کوہسار، جنگل اور پہاڑ۔ گل، پھول کو کہتے ہیں، پھوٹتے پیدا ہوتے ہیں، نادان، ناسمجھ، بے ثبات، فنا ہو جانے والی، مٹ مٹ کے ختم ہو کے، نقش حیات، زندگی کا نشان، تیز جولاں، تیز دوڑنے والی، زود رس، جلد منزل پا لینے والی، ازل سے ابد تک، شروع سے آخر تک، رم یک نفس، ایک لمحے کی دوڑ، زنجیر ایام، وقت کی زنجیر، وقت کا سلسلہ، دموں کے الٹ پھیر، سانسوں کا آنا جانا، موج نفس، سانس کی لہر،